میرے عزیز بھائیو، سود کے اوپر لین دین ہے. آئیے ذرا سنیے سود کے بارے میں میرے آقا کے فرمان کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. 4 کا اللہ پر حق ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہ کرے اور انہیں جنت کا کچھ مزہ نہ چکھائے. نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود خور، نمبر 3 یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور نمبر 4 والدین کا نافرمان. حاکمی روایت ہے اور صحیح ان کی شرط پر صحیح ہے، سود کے 73 گناہ کے دروازے ہیں. سب سے کم تر یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے. بہقی میں ہے سود 70 دروازے گناہ کے ہیں. سب سے ہلکا دروازہ یعنی گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے. حضرت عبداللہ کا فرمان ہے سود کے 72 گناہ ہیں. سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی اسلام کی حالت میں اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اور سود کا 1 درہم 30 اور چندر تار سے بڑھ کر سخت گناہ ہے. نیز فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ہر نیک اور بد کو کھڑا ہونے کی اجازت دے گا، مگر سود کھانے والا اس طرح کھڑا ہوگا جیسے کسی کو شیطان نے چھو لیا ہو اور وہ گرتا پڑتا نیم دیوانہ ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں 33 زنا کروں، یہ برائی مجھے سود کا 1 درہم کھانے سے زیادہ پسند ہے کہ میں جب اسے سود سمجھ کر کھا رہا ہوں تو رب تعالیٰ میرے اس جرم کو جانتا ہو. یعنی 1 درہم سے کئی بار زنا کرنا کم گناہ ہے. اس سے سود خوری کے جرم کی شدت بتانا مقصود ہے. یہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ اس سے شدت بتائی جا رہی ہے کہ سود خوری کتنا بڑا گناہ ہے. یعنی 1 درہم سے کئی بار زنا کرنا کم گناہ ہے. یعنی 1 درہم جو سود کا کھائے وہ اس سے بڑھ کر ہے کہ کئی بار زنا کیا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جو انسان کھائے اور وہ اسے جانتا ہو تو یہ 36 زنا سے زیادہ شدید جرم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک طویل حدیث ہے جس میں کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ جس رات مجھے معراج کرایا گیا، جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اوپر دیکھا تو گرج بجلیاں اور شدید آندھیاں تھیں. فرمایا پھر ہم اس قوم کے پاس آئے جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، ان میں سانپ و بچھو تھے جو ان کے پیٹوں سے باہر سے نظر آتے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ سود خور ہے. ابن ماجہ اور حاکم کی صحیح روایت ہے اور اسے صحیح بتایا ہے، زیادہ سود کا انجام ہمیشہ ہی کمی ہی ہوتی ہے. حاکم کی روایت ہے اور اسے صحیح بتایا سود چاہے کسی قدر زیادہ ہو مگر اس کا انجام کمی ہے. میرے عزیز بھائیو، یہ ہے سود اور ہماری معیشت پوری کی پوری سود پر. قرضے جو لیے جاتے ہیں یہ قرضے کوئی حکمران تھوڑی بھرتے ہیں، یہ پوری قوم بھرتی ہے. انہوں نے تو سود لے کے حکومت چلانی ہے بس. پھر قوم سے ٹیکس کی صورت میں دوسری صورتوں کے اندر لیا جاتا ہے اور اس کو پھر سود کی صورت میں یہ قسطیں بھری جاتی ہیں. میرے عزیز بھائیو، آج یہ معیشت سود کے اوپر ہے، ہم کہاں سے نکلیں گے، کہاں سے ترقی کریں گے؟ اور حال تو یہ ہے کہ ابھی بیچ میں ایک صاحب تھے، ایک ویلفیئر ہے، انہوں نے تو یہاں تک ان کو آفر لگائی کہ آپ یہ سود کا نظام ختم کر دیں، سارا جتنا قرضہ ہے ہم بھر دیں گے. ان کے پاس اتنے بڑے بڑے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی آفر لگا دی وزیر اعظم کو کہ آپ سود کے نظام کو ختم کر دیں، سارے کا سارا ہم قرضہ آپ کا بھر دیں گے، لیکن نو لفٹ. ان کو سود پہ چڑھانا ہے، جھکا کے رکھنا ہے، جھکا کے رکھنا ہے قوم کو. اس قوم کو جھکا کے رکھنا ہے ان انگریزوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے. میرے عزیز بھائیوں،
اگر یہی سلسلہ چلتا رہا ہمارا کیا ہوگا؟ کیا یہ حکمران یہ سمجھتے ہیں، کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، نقلیں ان کی کرتے ہیں، چلتے ان کے طریقوں پر ہے، لیکن کہلاتے مسلمان ہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ حکمران بتائیں کیا یہ انگریزوں کا قانون نافذ کر کے ان کو جنت مل جائے گی؟ کیا یہ سود کا نظام یہاں پر نافذ کر کے کیا ان کو جنت مل جائے گی؟ تو سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح جنت مل جائے گی؟ یہ خدمت ہے ملک کی، ہم ملک کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس طرح سے ملک کے اندر آئیں گے اور سود کے نظام کو چلا چلا کر ہم لوگوں کی خدمت کریں گے؟ یہ راشن ہم نے تقسیم کر دیے، اس طرح سے کر دیا، وہ کام کر دیا، یہ کر دیا، کیا سودی قرضے لے کر اس ملک کو ہم چلاتے رہیں؟ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی؟ یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پچھلے دنوں اعلان کیا گیا کہ ہیروز پر فلمیں بنائی جائے گی، تو ہم اعلان کیا گیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فلم بنائی جائے گی، تو کیا اس طرح کی فلم بنا کر ان کو جنت مل جائے گی؟ کیا یہ ترکیوں کی فلمیں چلا کر، ان کے ڈرامے چلا کر کیا انہیں جنت مل جائے گی؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سود کے اوپر معیشت چلاتے رہے تو کیا ہمیں جنت مل جائے گی؟ کیسے جنت ملے گی؟ جنت مل چاہیے نا، حضرت بلال سے جا کر پوچھو کیسے جنت ملتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر پوچھو جنت کیسے ملتی ہے، حضرت عمر فاروق سے جا کر پوچھو کہ جنت کیسے ملتی ہے، خلفائے راشدین سے سب سے پوچھو، جا کر ہمارے اسلاف سے جا کر پوچھو، اصحاب بدر سے جا کر پوچھو، اصحاب خندق سے جا کر پوچھو، شہداء احد سے جا کر پوچھو تو صحیح، ان کے وہاں پر جاؤ اور جا کر عرض تو کرو کہ تمہیں جنت ملی، مجھے جنت کیسے ملے گی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، ذرا ان کا حال پڑھو کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری تھی، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھی، وہ کیسے کیسے راستوں سے گزرے تھے، کس طرح انہوں نے سب کچھ سرکار کے نام پر قربان کر دیا تھا، کیسے کیسے لٹایا تھا، اولاد بھی لٹا رہے ہیں، مال بھی لٹا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی لٹا رہے ہیں، سب کچھ لے لو سرکار، سب کچھ لے لو، آپ راضی ہو جاؤ، سب کچھ لے لو مجھ سے، میرا مال بھی لے لو، میری اولاد بھی لے لو، میرا گھر بار بھی لے لو، مجھے بھی لے لو یا رسول اللہ، میں بھی حاضر ہوں، مجھے بھی لے لو، مجھے جنت دے دو۔ پتہ ہے سرکار راضی ہو جائیں گے، جنت مل جائے گی، جنت تو مل رہی ہے، لیکن اس کی قیمت دینے والے کتنے ہیں؟ قیمت دینے والے نہیں ہیں۔ جنت بڑی سستی ہے، بہت سستی مل رہی ہے، اللہ کے نام پر جان قربان کر دو، جنت انشاءاللہ مل جائے گی۔ دین کا کام کر لو، اس کی رضا والے کام کر لو، ان حالات کے اندر جو ضرورت ہے دین کے کام کی وہ کام کر لو، اللہ اس کا محبوب راضی ہو گئے، جنت مل جائے گی۔ ایسے جنت نہیں ملے گی کہ رات بھر ہم فلمیں دیکھتے ہوں، ڈرامے دیکھتے ہوں، گانے باجے سنتے ہوں، شرابیں پیتے ہوں، سود کا لین دین کرتے ہوں، نمازیں ہم قضا کرتے ہوں، دین کا کام ہم نہ کرتے ہوں، صفیں توڑی جا رہی ہوں، ہم خاموش کھڑے ہوئے ہوں، ہمارے ماتھے پر شکن تک نہ آئے، دکھ تک نہ ہو، غم تک نہ ہو، مسجدیں بند کر دی جائے اور ہم خاموشی سے گھر پر جا کر بیٹھ جائیں، ایسے جنت تھوڑی ملے گی۔ جنت کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، جنت کے لیے قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر جنت ملے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا، کیسے لٹایا جاتا تھا، کیسے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، اور اوپر سیل رکھی ہوئی ہے، لیکن زبان پر وہی تھا، احد احد، اللہ ایک ہے۔ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے، خوش نصیبی سمجھ رہے ہیں کہ مجھ جیسا غلام، اس کی غلامی قبول کر لی جائے،
میں جل بھی جاؤں، امیہ اس کو امیہ دھمکی دے رہا ہے، اگر تو کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے جلا کر خاک کر دوں گا۔ تو جواب یہی ہے کہ اگر میری خاک اڑ کر سرکار کے قدموں پہ چلے جائے تو یہ بھی بہت بڑی سرفرازی ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار فرما رہے ہیں کہ جب بلال کو خریدنے جا رہے ہو تو اس میں میری بھی شرکت، میری بھی شراکت ہو جائے، کچھ مجھے بھی حصے دار بنا لینا۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ، شراکت تو یہ ہو نا کہ آپ سے ہم الگ ہوں، ہم تو ہیں ہی آپ کے، اس میں شراکت کیسی ہوگی؟ شرکت تو اس کے ساتھ کی جائے نا جو الگ الگ ہو، آپ کے ساتھ شرکت کیسی؟ ہم تو ہیں ہی آپ کے، سب کچھ آپ کا ہے۔ یہ محبت تھی۔ آج بتائیے ہم کہاں ہیں؟ ہم بھی تو کہتے ہیں نا ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم بکے ہوئے ہیں، ہم مٹے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے کام کیسے ہیں؟ کیا مٹے ہوئے کا کام ایسا ہوتا ہے؟ کیا بکے ہوئے کا کام ایسا ہوتا ہے؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، اپنے نامہ اعمال میں جھانک کر دیکھیں، گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم سے کیا ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو مسلمانوں پر آفتیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، جو جس تکلیف کے اندر ہے، اس وقت ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم سے کیا مانگتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، ان ساری مصیبتوں کا جو حل ہے، ان سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو، عدل فاروقی نافذ ہو۔ یہ نافذ ہو جائے گا، سود کی معیشت یہ سب ختم ہو جائے گا، سودی نظام ختم ہو جائے گا، یہ بے برکتی ختم ہو جائے گی، یہ لوٹ مار کے دھندے سب ختم ہو جائیں گے، یہ شرابی کبابی قسم کے حکمران یہ سب کے سب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ پھر ملک آگے نکلے گا، پھر یہاں سے ہوگا، پھر یہاں سے سفر شروع ہوگا۔ لیکن بنیاد جب پڑے گی جب کہ اس ملک کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہو، سفر پھر بعد میں ہوگا، پھر ہم نکلیں گے یہاں سے، پھر اسلامی نظام ملک 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 پھیلتا جائے گا۔ لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، الحمدللہ تحریک اسلام ہم نے بنائی ہے، سے گزارش ہے، سے وابستہ ہوں، ہمارے ساتھ مل کر کام کریں اور اس کے لیے کوششیں کریں، ہم سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے اس کام کو آگے لے کر جانا چاہیے، کس طرح سے اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہوگا، کس طرح سے اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے کیا قربانی دینی پڑے گی۔ آئیے ہم سے وابستہ ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔